بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اور اس کے اخوات کا بیان چل رہا ہے۔ تمرینات آپ حضرات کل پڑھ رہے تھے۔ تمرین نمبر 1 اور 2 کا بیان ہو گیا تھا کل۔ آج ہے تمرین نمبر 3 سے۔ لکھتے ہیں ادخل لیتا علی کل جملۃ من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں سے ہر جملے پر لیتا داخل کیجیے۔ آنے والے جملوں میں سے ہر جملے پر لیتا داخل کیجیے۔ وشکل آخرہ کل کلمۃ فیہا، اور ان میں ہر کلمے کے آخر پر اعراب لگائیے، شکل لگائیے۔ تو لیتا داخل کرنا ہے اور اعراب لگانا ہے۔ پہلا جملہ ہے الدراہم کثیرۃ، درہم بہت ہیں، داخل کیجئے۔ ارشاد لیت الدراہم کثیرۃ، اب ترجمہ ہوگا کاش کے درہم زیادہ ہوتے، کاش کے درہم زیادہ ہوتے۔ آگے دیکھو جاوید، نمبر 2 ہے الشارع واسع، سڑک کشادہ ہے، لیتا داخل کریں۔ لیت الشارع واسع، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ ہوگا کاش کے سڑک کشادہ ہوتی۔ نمبر 3 ہے سمیر، البتۃ سمینۃ، البتہ بطخ، سمینہ موٹی، البتۃ سمینۃ بطخ موٹی ہے، لیتا داخل کریں۔ لیت البتۃ سمینۃ، کاش کے بطخ موٹی ہوتی۔ پھر جملہ نمبر 4 ہے عدنان، العطلۃ قریبۃ، چھٹی قریب ہے، لیتا داخل کریں۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ کاش کے چھٹی قریب ہوتی۔ نمبر 5 ہے شاہ نواز، البحر ہادئ، البحر سمندر، ہادئ پرسکون ہے، لیتا داخل کریں۔ لیت البحر ہادئ، لیت البحر ہادئ، ترجمہ کاش کے سمندر پرسکون ہوتا۔ کاش کے سمندر پرسکون ہوتا۔ نمبر 6 ہے شیزل، البائع امین، بائع یعنی فروخت کرنے والا، بیچنے والا امانت دار ہے، لیتا داخل کریں۔ لیت البائع امین، ٹھیک ہے، ترجمہ کریں۔ کاش کے بیچنے والا امانت دار ہوتا۔ کاش کے بیچنے والا امانت دار ہوتا۔ پھر ہے تمرین نمبر 4، دیکھیں ادخل لعل علی کل جملۃ من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں سے ہر جملے پر لعل داخل کیجئے۔ وشکل آخرہ کل کلمۃ فیہا، اور ان میں ہر کلمے کے آخر پر اعراب لگائیے۔ یعنی پیچھے والی تمرین میں، تمرین نمبر 3 میں آپ کو لیتا داخل کرنا تھا اور اعراب لگانا تھا، اور تمرین نمبر 4 میں آپ کو لعل داخل کرنا ہے اور اعراب لگانا ہے۔ ساجد اقبال، المسافر قادم، مسافر آ رہا ہے، مسافر آ رہا ہے یا آیا ہے، اس پر لعل داخل کریں۔ لعل مسافر قادم، ہاں کیا ہوگا؟ پھر سے لعل داخل کریں۔ لعل مسافر قادم، الف لام گر کیوں گیا المسافر کا؟ لعل المسافر قادم، ٹھیک ہے، لعل المسافر قادم، شاید کہ مسافر آئے، شاید کہ مسافر آئے۔ پھر جملہ نمبر 2 ہے الکوب نظیف، الکوب نظیف، الکوب کا معنی ہوتا ہے کوزہ، پیالہ، گلاس، جس میں پکڑنے کے لیے دستہ نہ لگا ہو،
جیسے کپ ہوتے ہیں چائے پینے کے، اس میں کنڈا لگا ہوتا ہے جسے دستہ کہتے ہیں۔ کوب کا معنی ہوتا ہے وہ پینے کا برتن جس میں پکڑنے کے لیے دستہ نہ لگا ہو، جیسے گلاس ہوتا ہے۔ اب تو گلاس بھی ایسے ایسے آ رہے ہیں جن میں لگا دیا، بڑے بڑے ہوٹلوں پہ آپ جائیں گے تو جو شیشے کے گلاس آتے ہیں ان میں لگا ہوتا ہے نا، لیکن اکثر میں آج بھی نہیں لگا ہوتا ہے۔ تو کوب کا معنی کوزہ، پیالہ، گلاس، نظیر صاف ستھرا، صفا۔ تو اس پر لعل داخل کریں۔ لعل کو نہیں ہے، کاف پہ ضمہ ہے، پیش ہے۔ لعل الکوبہ نظیف، ترجمہ کیا ہوگا؟ شاید کہ کوزہ صاف ہو یا شاید کہ گلاس صاف ہو۔ انیس، جملہ نمبر 3 ہے القصۃ لذیذۃ۔ قصہ مشہور لفظ ہے، اردو میں سنا جاتا ہے، قصے کہانیاں۔ القصۃ لذیذۃ، قصہ مزیدار ہے۔ لعل داخل کریں۔ ارے تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ لعل کا عمل کیا ہوتا ہے؟ احسان بتاؤ اس کو۔ لعل اپنا دماغ بھی استعمال کرو صحیح سے۔ ٹھیک ہے، لعل القصۃ لذیذۃ، شاید کہ قصہ مزیدار ہو، شاید کہ قصہ پہلے قصہ گو بہت ہوتے تھے، لمبے لمبے قصے کہے جاتے تھے، لوگوں کے پاس وقت تھا، روشنی اتنی نہیں تھی، رات ہونے کے بعد لوگ فری ہو جاتے تھے، چونکہ اندھیرا ہو جاتا تھا اور رات کی تاریکی میں کچھ کر نہیں سکتے، لائٹ کا انتظام نہیں تھا، تو کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد اب اگر تھوڑی دیر سے سونا ہوتا تھا، ویسے تو جلدی لوگ سو جاتے تھے لیکن پھر بھی کچھ بڑے لوگ ہوتے تھے تو کچھ وقت گزارتے تھے، پھر قصہ گوئی ہوتی تھی، کہانیاں سنانے والے ہوتے تھے پہلے، اور بڑے بڑے مشہور ہوتے تھے، ایک ایک گھنٹے کا قصہ سناتے تھے اور ایک سے ایک۔ لعل القصۃ لذیذۃ، شاید کہ قصہ مزیدار ہو۔ جنید، القمطر مرتب، القمطر کا معنی ہوتا ہے بستہ، جزدان، کتابیں رکھنے کا جو ہوتا ہے بستہ، مرتب مرتب ہے، القمطر مرتب، مرتب مطلب ترتیب کے ساتھ لگایا ہوا، ساری کتابیں کاپیاں سیٹنگ سے رکھ دی گئی ہیں، تیار ہے بیگ، اسکول کا بیگ نہیں ہوتا بچوں کا جانے والا۔ القمطر مرتب، بستہ مرتب ہے، تیار ہے، داخل کریں لعل۔ مرتب، ترجمہ کریں۔ شاید کہ بستہ مرتب ہو، شاید کہ بستہ مرتب ہو، تیار ہو۔ جملہ نمبر 5 ہے کلیم، الخبر صحیح، خبر صحیح ہے، لعل داخل کرو۔ لعل الخبر صحیح، ٹھیک ہے، شاید کہ خبر صحیح ہو۔ جملہ نمبر 6 ہے الدرس سہل، شاہنواز، الدرس سہل، ٹھیک ہے، الدرس سہل سبق آسان ہے، لعل الدرس سہل شاید کہ سبق آسان ہو۔ تو یہ تمرین نمبر 4 مکمل ہوئی، پھر آگے ہے تمرین نمبر 5، اس میں لکھتے ہیں ضع حرفا مناسبا فی المکان الخالی من کل جملۃ، ضع رکھو، حرفا مناسبا مناسب حرف، فی المکان الخالی خالی جگہ میں، من کل جملۃ ہر جملے کی، ہر جملے کی خالی جگہ میں مناسب حرف رکھیں، ہر جملے کی خالی جگہ میں آپ نیچے نظر ڈالیے، ہر جملے کے اندر کچھ نہ کچھ جگہ خالی ہے، خالی ہے، بات صحیح ہے؟ تو اسی خالی جگہ میں، ہر جملے کی خالی جگہ میں مناسب حرف رکھیں۔ دیکھیں جملہ نمبر 1 ہے، جملہ نمبر علی محمد، یسرنی
پھر جگہ خالی ہے، پھر لکھا ہے نتیجت حسنتن. کیا لگے گا بیچ میں؟ اور لگنا کیا؟ حروف مشبہ بفعل میں سے ہی کوئی ایک رکھنا ہے. جی غلط جواب. تم بتاؤ. انا لگے گا. کیا لگے گا؟ انا لگے گا. ٹھیک ہے. یسرنی ان النتیجۃ حسنۃ. یسرنی ان النتیجۃ. پڑھو علی ایک بار پڑھو. ہاں مجھے خوشی دیتی ہے یہ بات، یا مجھے یہ خوشی دیتا ہے کہ نتیجہ اچھا ہے، رزلٹ اچھا ہے. تو ان النتیجۃ حسنۃ یسرنی کا فاعل بنے گا. آگے چلیں. سیف علی جملہ نمبر 2. الوالد مؤدب. الوالد والد مؤدب ہیں، ادب والے ہیں. الولد قبیح لڑکا برا ہے. کیا لگے گا بیچ میں؟ لاکنہ. ٹھیک ہے. الوالد مؤدب والد ادب والے ہیں، مؤدب ہیں. لاکن الولد قبیح لیکن لڑکا برا ہے. پھر ہے جملہ نمبر 3. حامد خان. الہواء شدید. ہوا سخت ہے. الہواء شدید ہوا سخت ہے، تیز ہے. الجو دفیع. الجو دفیع. کیا لگے گا جی؟ اچھا ترجمہ ہی بتائیں. فضا گرم ہے. فضا دفیع. جی ٹھیک ہے. الہواء شدید ہوا سخت ہے، لیکن الجو دفیع لیکن فضا گرم ہے. حالانکہ جب ہوا تیز ہو جاتی ہے تو پھر فضا ٹھنڈی ہو جانا چاہیے نا. تو یہ جملہ بھی ہو گیا 3 نمبر. جاوید علی جملہ نمبر 4. اشتد المطر. اشتد المطر بارش شدید ہوئی، تیز ہوئی، یا کہیں موسلا دھار ہوئی. اشتد المطر بارش تیز ہوئی، شدید ہوئی. الشارع نظیف سڑک صاف ستھری ہے. جی لیکن الشارع نظیف لیکن سڑک صاف ہے. لگا سکتے ہیں لاکنہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر ہے کہ لعل لگایا جائے. کیا لگایا جائے؟ لعل. کیوں کہ آپ نے کہا اشتد المطر بارش تیز ہوئی، شدید ہوئی. لیکن الشارع نظیف لیکن سڑک صاف ہے. تو کیا گندی ہو جانا چاہیے بارش کے بعد؟ تو کہہ سکتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے، گندے علاقے ہوتے ہیں ان کا کچڑا نکل کے باہر تک آ جاتا ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سڑک اگر گندی بھی ہوتی ہے، کچڑا کباڑ ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے تو پانی سب کو بہا لے جاتا ہے، تو سڑک صاف ہو جاتی ہے. بارش کے بعد راستے سڑک ایسا ہوتا ہے نہیں، پانی بہا لے جاتا ہے. تو اگر یوں کہیں گے جیسا ہم نے کہا تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، اس پر نمبر زیادہ ملیں گے. اشتد المطر بارش تیز ہوئی، لعل الشارع نظیف شاید کہ سڑک صاف ہو. اب امید یہ ہے تیز بارش ہو گئی تو سڑک صاف ہو گئی ہوگی، بارش کا پانی سب کچڑے کو بہا لے گیا ہوگا. اشتد المطر بارش تیز ہوئی، لعل الشارع نظیف شاید کہ سڑک صاف ہو. جملہ نمبر 5 ہے علی ارشاد. ما علمت مجھے نہیں معلوم، میں نے نہیں جانا. المفتاح ضائع چابی گم ہے. کیا لگے گا؟ لیتا کیوں لگے گا؟ انا لگے گا. کیا لگے گا؟ ما علمت ان المفتاح ضائع مجھے نہیں معلوم کہ چابی گم ہے. ما علمت مجھے نہیں معلوم، میں نے نہیں جانا، یعنی مجھے نہیں معلوم ان المفتاح ضائع کہ چابی گم ہو گئی ہے، مجھے نہیں معلوم. پھر دیکھیں جملہ نمبر 6 ہے سمیر. یؤلمنی البنت مریضۃ. یؤلمنی مجھے تکلیف دیتا ہے.
البنت مریضۃ، لڑکی بیمار ہے، کیا لگے گا؟ انا لگے گا، یہاں بھی کیا لگے گا؟ سب سے زیادہ انا آ رہا ہے، لگ رہا ہے۔ یؤلمنی، مجھے تکلیف دیتا ہے یہ، ان البنت مریضۃ، کی لڑکی بیمار ہے۔ پھر دیکھو عدنان جملہ نمبر 7 ہے، سمعت الفیضان عظیم، میں نے سنا کہ بہاؤ عظیم ہے، بہت ہے، کیا لگے گا؟ کیا؟ اچھا پہلے ہی بتا دیا، توجہ فیضان پہ تھی۔ ہاں دیکھیں تو سمعت ان الفیضان عظیم، سمعت ان الفیضان عظیم، میں نے سنا کہ، تو الفیضان کا معنی ہوتا ہے رو، بہاؤ، سیلاب، آسان لفظوں میں آئے گا، کیا؟ سیلاب۔ سمعت ان الفیضان عظیم، میں نے سنا کہ سیلاب عظیم ہے، بہت ہے، سیلاب بہت بڑا ہے، عظیم بڑے کو کہتے ہیں نا، تو فیضان کا معنی سیلاب۔ سمعت ان الفیضان عظیم، اور فیضان کا معنی بخشش بھی ہوتا ہے، عطا بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں نا غوث اعظم کا فیضان عطا فرما، تو غوث اعظم کی بخشش، ان کا کرم۔ میں نے سنا کہ فیضان عظیم ہے، یعنی سیلاب بہت ہے، بہت بڑا ہے۔ پھر اخبر الحمال، کلی نے خبر دی، القطار متاخر، ٹرین لیٹ ہے، یہاں کیا لگے گا؟ محمد شاہ نواز، انا لگے گا۔ اخبر الحمال ان القطار متاخر، قلعی نے خبر دی کہ ٹرین لیٹ ہے، تاخیر سے ہے۔ حل بلغ کا، کیا تجھے خبر پہنچی؟ النیل مرتفع، نیل چڑھا ہوا ہے، بلند ہے، کیا لگے گا؟ انا، جہاں کچھ نہ ہے انا ہی زیادہ آ رہا ہے۔ حل بلغ کا ان النیل مرتفع، بلغ یبلغ پہنچنا، بلغ پہنچی، کا تیرے پاس، اب جو پہنچی کیا ہے؟ فاعل بلغ کا یہی ہے، ان النیل مرتفع، پورا جملہ بتاویل مفرد ہو کر فاعل بنے گا۔ حل بلغ کا ان النیل مرتفع، کیا تجھ کو خبر پہنچی کہ نیل بلند ہے، نیل چڑھا ہوا ہے، مطلب دریائے نیل میں پانی زیادہ اوپر تک آ گیا ہے، یہ ہے مرتفع۔ نیل بلند ہے، دریائے نیل بلند ہے یا چڑھا ہوا ہے، یعنی اس کا پانی کناروں تک، اوپر تک چڑھا ہوا ہے۔ الحدیقۃ جمیلۃ، باغ خوبصورت ہے، البستانی محمل، اور مالی بیکار ہے، کیا لگے گا؟ لیکن، ٹھیک ہے۔ الحدیقۃ جمیلۃ، باغ خوبصورت ہے، لیکن البستانیہ محمل، لیکن مالی بیکار ہے، جو کام کو اچھے طریقے سے نہ کرے۔ احمل یحمل، احمال سے، باب افعال سے، اسم فاعل محمل، مکرم کے وزن پر۔ باغ خوبصورت ہے لیکن مالی بیکار ہے۔ تو یہ ہو گئی تمرین نمبر 5۔ ایک اور دیکھ لیں، تمرین نمبر 6۔ اتمم الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو تام کرو، مکمل کرو، پورا کرو۔ بوضع الخبر المحذوف فی المکان الخالی، خالی جگہ میں محذوف خبر رکھ کر۔ خالی جگہ میں محذوف یعنی ہر ایک جملے سے ایک خبر محذوف کر دی گئی ہے، ہر جملے سے خبر محذوف کر دی گئی ہے، حذف کر دی گئی ہے، تو اور خالی جگہ چھوڑ دی گئی ہے، اس خالی جگہ میں کیا رکھنا ہے؟ خبر رکھنا ہے۔ تو لکھتے ہیں اتمم الجمل الآتیہ بوضع الخبر المحذوف فی المکان الخالی، خالی جگہ میں محذوف خبر کو رکھ کر آنے والے جملوں کو تام کرو، پورا کرو۔ ثم اثبت اواخر کلماتها، پھر ان کلمات کے آخر پر اعراب لگاؤ۔ وہاں وشکل کہہ رہے تھے، یہاں اثبت کہہ دیا، وثبت، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ وثبت اواخر کلماتها، اور ان کے کلمات کے آخر پر اعراب لگاؤ۔ آپ لوگ کیا سو گئے کیا دونوں؟ اور ان کے کلمات کے آخر پر اعراب لگاؤ۔ اب دیکھیں جملہ نمبر 1، ان الاسد، بے شک شیر، لگائیں خبر، لگائیں، کیا لگے گی خبر؟
ان الاسدا سلا دیا شعر کو. اچھا ان الاسدا نائمن کہیں گے تب بھی ٹھیک ہے، جائعن کہیں گے تب بھی ٹھیک ہے، مفترسن کہیں گے تب بھی ٹھیک ہے، حیوانن کہیں گے تب بھی ٹھیک ہے. تو بہت سی خبریں لگ سکتی ہیں. ان الاسدا شجاعن کہہ سکتے ہیں، یا ان الاسدا مفترسن، یا ان الاسدا نائمن. بات درست ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے جملہ نمبر 2، الکتاب مفیدن، کتاب فائدہ مند ہے، لیکن الصورا، لیکن تصویریں، لیکن آگے لگاؤ، لیکن تصویریں کیا ہے؟ زور سے بولو، کیا کہا؟ کتاب مفید ہے لیکن تصویریں، اور لاکنہ استدراک کے لیے آتا ہے سامع کو غیر ضروری چیز کے سمجھنے. جی کہہ سکتے ہیں ردیتن. الکتاب مفیدن، کتاب فائدہ مند ہے، لیکن الصورا ردیتن یا محملتن، بیکار ہیں، یا یوں کہیں مضرتن، یہ اور بہتر ہے. دیکھیں الکتاب مفیدن، کتاب فائدہ مند ہے، لیکن الصورا مضرتن، لیکن تصویریں مضر ہیں، تصویریں. یا کہہ سکتے ہیں لیکن الصورا محملتن، لیکن تصویریں بیکار ہیں، یا ردیتن، خراب ہیں تصویریں. کتاب تو فائدہ مند ہے لیکن تصویر فوٹو صحیح سے نہیں آئے، نہیں چھپ پائے، تو کہہ سکتے ہیں لیکن الصور ردیتن، لیکن تصویریں خراب ہیں. چلے دیکھ جملہ نمبر 3، شعرت ان البردا، شعرت میں نے احساس کیا، ان البردا کہ ٹھنڈک، کثیرتن ایسے نہیں بولتے، شدیدن کہیں گے یا قارسن. قارس بہت سخت ٹھنڈک، اور شدیدن معنی سخت، قارس اس سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے. شدیدن ٹھیک ہے، چلو اس علاقے کے ساتھ شدیدن ہی کافی ہے. کشمیر والوں کے لیے ہوگا قارسن. قارسن کس کے لیے ہوگا؟ کشمیر والوں کے لیے. کشمیر میں، کشمیر والوں کے نہیں ہے جو کشمیر میں ہی رہتے ہیں. شعرت ان البردا شدیدن یا قارسن، میں نے احساس کیا کہ ٹھنڈ سخت ہے، بہت ہے. جملہ نمبر 4، کأن الحرہ، ایسا لگتا ہے کہ بلی، ایسا لگتا ہے کہ بلی. حامد عربی میں بتانا ہے. نائم مند کیوں ہوگا؟ کأنہ ہے، اس کی خبر مرفوع ہوگی. ایسا لگتا ہے کہ بلی، کأن الحرہ جائعن، ایسا لگتا ہے کہ بلی بھوکی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بلی بھوکی ہے. لعل المجرمہ، شاید کہ مجرم، شاید کہ مجرم. طلیقۃ مؤنث کیوں ہوگا؟ مجرم تو مذکر ہے. لعل المجرم طلیق، لعل المجرم طلیق، شاید کہ مجرم رہا ہو جائے، شاید کہ مجرم رہا ہو جائے. یا لعل المجرم طلیق، شاید کہ مجرم رہا ہو جائے. یا لعل المجرم مریض، شاید کہ مجرم بیمار ہو. لعل المجرم طلیق، شاید کہ مجرم رہا ہو جائے، امید ہے کہ رہا ہو جائے گا. پھر ہے جملہ نمبر 6، لیت الدواء، کاش کے دوا. لگائیں خبر اس کی، دوا تو عموماً مفید ہوتی ہی ہے. لیت الدواء کہہ سکتے ہیں حلون، لیس الدواء حلون، کاش کے دوا میٹھی ہوتی، کاش کے دوا میٹھی ہوتی. جملہ نمبر 7، یسرنی ان العید، مجھے یہ بات خوشی دیتی ہے کہ عید، ان العید قریب یا مقبل، مقبل آنے والی ہے، مقبل اور قریب، قریب ہے، دونوں لگا سکتے ہیں، قریب بھی لگا سکتے ہیں اور مقبل بھی لگا سکتے ہیں. تو جملہ نمبر 8 ہے، کأن البیت، ایسا لگتا ہے کہ گھر، جدید، گھر نیا ہے، یا نظیف صاف ہے، یا قدیم پرانا ہے. جو بھی چاہے لگا سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس کریں یا اور